نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ آج بھی تم اس بات کو اگرچہ نہیں سمجھتے میرے عزیز، تو عزت ایمان والوں کی ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والے ایک مظلوم مرد کلندر کا نام تاج الدین۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف وہ دیگوں سے مشہور ہے، دریا سے مشہور ہے، یا باقی اور خیرات میں مشہور ہے، مگر ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ وہ عشق رسالت و آپ کی جلوہ گری ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ولی اللہ رب العزت کا وہ مقام نہیں پاتا جب تک میرے مصطفیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ خدا خدا کا یہی رہتا ہے، نہیں اور کوئی مکر۔ اللہ تک پہنچنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اور جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، میں صوفیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمارے نزدیک صوفی وہی ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے۔ بہت سے باباؤں کو صوفی نہیں کہا جاتا، انہیں کوفی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو جو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے اور شمع جلاتا ہے، وہ حقیقی صوفی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک پہنچنے کی بات کرتے ہو تو دروازہ یہی ہے میرے مصطفیٰ کا، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر اور مکر کا مطلب جانتے ہیں؟ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے پھیرنے کی جگہ۔ اگر رسول پاک کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں نہیں۔ اے میرے عزیزو، اس بات کو آج میں تمہارے سامنے پورے طور پر اتار کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کرامات اور یہ اکرام کی شہرتیں، ان کے آستانے سب ایک ہی راز میں پوشیدہ ہیں، چاہے وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہو کہ قطب الاقطاب پیر پیروں غوث اعظم کا آستانہ ہو، یا دنیا بھر کے کسی قطب الارشاد کا آستانہ ہو، بلکہ مرد قلندر، مرد مجاہد حضور سیدی تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہو، ان کی کرامت سے یا ان کی جو کشش ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، میرے عزیزوں وہ کس وجہ سے جانتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثنوی کے مصنف مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کبھی تم نے دیکھا کہ پتھر کی دیوار جو بالکل سپاٹ ہو، چمکنے والی، دن کے اجالے میں جب سورج کی روشنی اس دیوار پر پڑتی ہے تو اس دیوار سے بھی چمک باہر آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کو میں ایک اپنی مثال سے بتاتا ہوں۔ ہم گھڑی پہنے ہیں یا چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا لے کر کے ہم دن کے اجالے میں سورج کی طرف دکھائیں تو اس شیشے کے اوپر ایک روشنی پڑتی ہے۔ اب شیشہ جس طرف بھی گھمائیں گے وہ روشنی ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم کھیلتے رہتے، چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا سورج کی روشنی سے چمک جاتا ہے اور جدھر آپ گھمائیں گے اجالا ادھر جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس مثال کو دے کر کہ لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ روشنی جتنی بھی چمک رہی ہے یہ شیشے کی روشنی ہے، یہ روشنی حقیقت میں وہ آفتاب کی ہے، سورج کی ہے، جو اس شیشے پر ڈال رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولانا فرماتے ہیں دنیا کے جتنے اولیاء کاملین چمک رہے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں پر جو روشنی ہے وہ آفتاب رسالت کی روشنی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگاتا ہے ان کے قلب پر، پھر یہ جس طرح پہ رخ کرتے ہیں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، اور لوگوں کا کھچاؤ اور لوگوں کی کشش جو اس کی طرف ہے وہ اسی نور رسالت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آج اس شہر ناگپور میں تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ہر طرح سے لوگوں کا جو کھچاؤ ہے
وہ بھی نور رسالت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ان کے قلب پر تھی وہ آج لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی. میں آج آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک جملہ یاد رکھیے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو عزت ہے وہ دنیا کی کسی اور تاج میں عزت ہے. اسی لیے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری. آپ فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. اور ہم نے آج محسوس بھی کیا, دیکھا بھی ہے. ہمارے نوجوان بچے آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں آنے والے وقت کے تخت پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن ہم غلاموں کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ بڑے بڑے تاجوں میں بھی نہیں دکھتی ہے. ہماری اپنی عزت کس وجہ سے ہے؟ نہ میرے بڑے خاندان کی وجہ سے, نہ بڑے باپ کی وجہ سے, نہ ہی کسی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے, بلکہ ہمیں آج جو عزت ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, چوری میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. عزیزان گرامی محسوس کرو اس بات کو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. تم پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں. یہ ممبر, یہ کرسیاں, یا علماء و سادات کو جو اوپر بٹھایا گیا ہے, کس وجہ سے بٹھایا گیا ہے؟ ان کو اس ممبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے یہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہاں جو عزت ملی ہے, یہ ممبر ملا ہے, ہمیں کوئی وراثت میں ملا ہوا یہ ممبر نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا آج سیکھ جاؤ, اور پھر دیکھو ان کا جو نام لیتا ہے وہ ہر دل پر راج کرتا ہے, ہر دل پر راج کرتا ہے, اور ان سے جو ہٹاؤ پھر وہ ہر دل سے ہٹاؤ. آج ہم نے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کو دیکھا ہے, وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں, لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں, تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب کیا رکھا ہے وہ تمہیں خود اندازہ نہیں. صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے لاکھوں دلوں میں آج بھی تمہارا رعب ہے. میں کسی سخت گیر تحریک کی طرف, تنظیم کی طرف دعوت دینے کا نہیں آیا, نہ ہی میں کسی کٹر پنتھی کی بات کرنے آیا. میں بس اتنی بات کرنے آیا ہوں کہ دنیا والے اپنے اپنے آقاؤں کے ہوتے ہیں, تو تم اپنے آقا کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور جب کوئی پورا ہو جاتا ہے تو ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے, ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی, پڑھا بھی, اور اب کے زمانے میں پریکٹیکل مشاہدہ بھی کیا. ارے میرے عزیزو, حالات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اگر چرچے کرنے لگ جائے, پھر چاہے وہ معذور کیوں نہ ہو پیروں سے اور ویل چیئر پر بیٹھنے والے ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے محسوس کیا نیدرلینڈ میں بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ بھی ہل رہی ہے, یورپ میں بھی ڈسکشن چلنے لگ جاتا ہے, اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت نہ داڑھی کی ہے نہ ٹوپی کی ہے, یہ طاقت صرف مدینے کے تاجدار کی محبت کی ہے. ناظرین اجلاس نے بھی آپ کو اعلان کیا ہے کہ مجمع سے نعرے نہ لگائیں, وہ خود نعرے لگائیں گے, کیونکہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ اب تمہارے نعروں سے بھی ڈر ہے. ظاہر سی بات ہے, کیوں ایسے نعرے لگاتے ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. سنجیدہ نعروں سے ہماری روایتیں رہی ہیں, اور اقبال نے جو کہا تھا وہ نعرے کیا ضرورت. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا
کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اب توجہ کرو، بیٹھ جائیں۔ میں جس نعرے کی بات کر رہا ہوں اور اقبال نے جس نعرے کی بات کہی ہے وہ صرف زبان سے چلانے والے نعرے کی بات نہیں، وہ صرف گلا پھاڑنے والے نعرے کی بات نہیں۔ نعرہ وہ ہے کہ تمہارے چہرے پر مصطفیٰ کریم کے عشق کے آثار نظر آئیں، تمہارے لب و لہجے میں میرے آقا کی سنتیں نظر آئیں، تمہارے حرکتوں میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اخلاق میں میرے مصطفیٰ کریم کی سنتیں اجاگر ہوں۔ پھر تم آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ، کھلبلی تو مچلی ہے، آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا۔ آج سے 1.5 سال قبل حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ایک لومڑی کے بچے کو ان لوگوں نے پال رکھا تھا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدے جملے اور گالیاں دینے کے لیے خریدا گیا تھا، اور اس لومڑی کے بچے نے جب بار بار چیخنا چلانا شروع کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تنہا ہوں جیسے اعلان کرتے ہیں، ہندوستان کا کیا پوری دنیا بھر کا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کے لیے وہی قدر رکھتا ہے، ہر ایک کے جذبات ہے، کوئی بھی حضور کی شان میں توہین سننا برداشت نہیں کرتا، سب کے دلوں میں یہ جذبات ہے، لیکن کیا جائے، کرے کیا، اس کا رد کیسے ہو، اس کو ڈینائی کیسے کیا جائے۔ آپ سوچتے ہوں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، کیسے ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ہم بھی پہلے یہی سوچتے تھے، اسباب، طاقت، سیاسی اثر و رسوخ، اور میں آپ کو بتاؤں ان ظالموں کے خلاف کہاں میمورینڈم نہیں دیے گئے ہماری آواز پہنچانے کے لیے کہ بند کرو یہ سب، لیکن یہ سب کے سب ایک جگہ رہ گئے، سارے میمورینڈم کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا چند نوجوان میرے پاس آئے تھے، شاید وہ 15 سے 20 کے قریب نوجوان ہوں، حضور پاک کی محبت میں وہ رونے لگے۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں نے کہا چلو مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہی چند نوجوان تھے اور کچھ اور لوگ جو نمازی تھے، ان کے درمیان ان کے جذبات دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ مجھے بھی یہ درد ستا رہا تھا کہ کب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم توہین سنتے رہے۔ پھر ہم نے جذبات میں جو مباہلے کا اعلان کیا تھا وہ صرف 50 لوگوں کے درمیان ہوگا، ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوگا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ طاقت ہونا چاہیے، اثر اور رسوخ ہونا چاہیے، ہم نے 50 لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگایا اور اس ظالم کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اسے چیلنج کیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، میں نے محسوس کیا کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ نعرہ سنا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ، افریقہ، سری لنکا، کہاں کے علاقے کے لوگ سبوں نے ہماری اس بات کو سنا، اور ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں یہ بات پہنچی۔ آج میں جس علاقے سے گزرتا ہوں، 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اس گستاخ رسول کو للکارا تھا۔ میری یہ پہچان ان لوگوں کے درمیان کس لیے بنی؟ ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں تم اسباب کے لیے اثر و رسوخ کے انتظار میں ہو، کبھی یہ بھی سوچو خالق اسباب جب تشہیر کرنے پر آ جائے 50 لوگوں میں بھی بات کرو گے، میرے مصطفیٰ کا چرچا مولا پوری کائنات میں مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تنہا بندہ بھی مخلص کھڑا ہو جائے، مولا کریم اس کی آواز کو پہنچاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر دل تک اس کی آواز کو رسائی دیتا ہے۔ آج مجھے اعلیٰ حضرت خاطر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا برائیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اور اہانت اور گستاخی کے خلاف
جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کبھی یہ مت سوچنا تمہارے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، یہ سوچو میرے رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ مولا تو قوی ہے، تمہارا پروردگار قوی ہے، طاقتور ہے۔ بہرحال میں ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آنے والے ہم نے غلاموں میں طاقت دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کیا کر سکو گے۔ یہاں پر میں نے تاریخ پڑھی، اس سے قبل بھی میں حاضر ہوا تھا حضور مفتی عبدالقدیر صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال ان کی موجودگی میں نے چند سوانح حیات کے جھلکیاں حضور تاج الاولیاء کی رکھی تھی۔ آج پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دو چند مثالیں دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ میرا اپنا ٹاپک ہے، میرا اپنا عنوان ہے، چاہے تم کوئی بھی مجلس سجاؤ، ہم اپنی مجلس کو حضور کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہونے دیں۔ تم چاہے مجھے ولیمے میں بلاؤ، چاہے عقیقے میں بلاؤ، منگنی میں بلاؤ، شادی میں بلاؤ، ہمارا تذکرہ تو رسول پاک کا ہو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلاموں کا تذکرہ حضور کے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا کی محبت بڑھ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے۔ تاج الاولیاء کے دربار میں آنے والے لوگوں، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز سے اپنی اپنی باتیں دیکھی ہیں۔ دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جو لوگ آج یہ چینی گوئیوں میں مصروف ہیں کہ نبی پاک کو کتنا علم تھا، پیٹ پیچھے کا تھا کہ دیوار پیچھے کا تھا، ان ظالموں کو ابھی یہ خبر بھی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ تاج الاولیاء کے پاس ایک صحابہ ہے، وہ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے۔ عرفات کے میدان میں ایک بزرگ نے حضور تاج الاولیاء کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے۔ مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہندوستان کے ناگپور شہر سے۔ انہوں نے کہا کوئی اور پتہ آپ کا؟ کہا میں ناگپور کی پاگل کوٹری میں رہتا ہوں۔ پاگل کوٹری کا پتہ دیا اور اتنا کہہ کر کے آپ بھی رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا ہندوستان میں اور ڈھونڈوں گا، اس بزرگ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ وائے ناگپور پہنچ کر کے انہوں نے پتہ پوچھا یہاں پاگل کوٹری کہاں ہے؟ لوگوں نے ان سے کہا تم پاگل ہو، یہاں کون سی پاگل کوٹری ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس بزرگ نے حلیہ بتایا، اس انداز کے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، کیا وہ یہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تاج الدین بابا کی تم حلیہ بتا رہے۔ انہیں لے آئے، جب یہاں آئے سنیں حضور تاج الاولیاء اپنے مریدین اور اپنے خدام کو پہلے ہی بتا چکے تھے 1 گھنٹے پہلے، ایک عرفاتی بھائی میرا آنے والا ہے، اس کی ضیافت کا انتظام کرو۔ انتظام کیا گیا۔ جب وہ بزرگ پہنچے دیکھ کر کے حضور سے گلے لگ گئے، معانقہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد یہ تو صرف آمنے سامنے کی بات ہے نا، ملاقاتوں کی بات ہے۔ جب نے عرفات پر دیکھا تھا دل میں محبت بڑھ گئی اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ حقیقت میں اللہ کی ولی ہے، پہنچے ہوئے ہیں تو کوئی کشف و کرامت یا کوئی ایسی بات میں ان کو دیکھوں۔ وہ سوچتے ہوئے بیٹھے تھے، حضور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کے ان کے کہے بغیر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بزرگ جی کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی؟ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ چیز پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں ناگپور میں بیٹھ کر کے جبل عرفات کو دیکھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جبل عرفات میں وہ ہمیں پہنچائے اور کہا کیا یہ وہی جگہ نہیں جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟
اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ گئے، قدموں پہ گرے۔ میرے عزیزوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 14 صدیوں بعد آنے والا میرے نبی کا ایک غلام اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے کے دل کے حالات بھی جانتا ہے، اور سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور اسے کہاں تک پہنچانا یہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ ایک بار یہی تاج نگری میں آپ تانگے میں سفر کر رہے تھے، تانگے میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب جو روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا تانگے کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ سواری میں، بٹھا لیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے غشی سی طاری ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ ہمارا تانگا کندھار افغانستان میں پہنچا ہوا، اور کئی لوگ وہاں پر بابا سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ تانگا لے کر باہر نکلے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں کندھار کی سرزمین کو دیکھا، افغانی پٹھانوں سے ملاقات بھی کی، کچھ چیزیں بابا نے انہیں دے بھی دیا، کچھ ان سے لیا بھی، سب کی خیر خیریت پوچھی اور فلاں فلاں کا نام لیا۔ اس کے بعد کہا کہ چلو اب واپس جانا ہے۔ واپس آئے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ناگپور میں موجود تھے۔ میرے عزیزوں، میں یہ باتیں ہمیشہ اولیاء اکرام کی کرامات کا ذکر کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے معجزات کا انکار کرنے والے اندھے دیکھو تو ذرا، جو پل بھر میں ناگپور سے افغان کا سفر کراتا ہو تو اس آقا کا حال کیا ہوگا جس کے قدموں کو جبرائیل کو اٹھا دیتے ہو؟ کیا وہ پل بھر میں ساتوں آسمانوں کا سفر نہیں کر سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جب وہ چاہیں اپنے غلاموں کو پوری دنیا کی سیر کرائیں۔ عزیزان اکرام وقار، یا اولیاء اکرام جو آتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا اظہار کرانے آتے ہیں، تو ان بحثوں میں پڑے ہوئے رہتے ہو، ان اولیاء کے آستانوں پر آؤ، دل کھل جائے گا، نبی پاک کی عظمت اور تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عزیزان اکرام وقار، ایک صاحب ہے تاج الاولیاء سے مرید ہونے کے شوقین،